بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال نامہ سنو ٹی وی پر۔ میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ اچھا جی، صورتحال یہ ہے کہ صدر محترم نے خط لکھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کہ آئیں، چیف الیکشن کمشنر کو کہ آئیں تشریف لائیں، ایوان صدر میں بیٹھیں، آپ سے بات کریں تاکہ پھر 90 دن کے اندر انتخابات کا اعلان کیا جائے، کوئی ڈیٹ دی جائے، جو کہ صدر محترم نے خط میں لکھا کہ آئین کا تقاضا ہے۔ اس کا جواب آ گیا آج چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے۔ انہوں نے کہا جی جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں الیکشن ایکٹ 2017 میں، جو ترامیم کی گئی ہیں سن 2023 میں، اس کی روح سے اب آپ کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ مطلب کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ایگزیکٹلی یہ الفاظ تو نہیں لکھے، لیکن اس سے جو اخذ کیا جا سکتا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اب تمام اختیار انتخابات کی تاریخ دینے کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ تو ویسے ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی پولائٹ لینگویج خط میں انہوں نے استعمال کیا، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہونا ملاقات کرنے کا آپ کے ساتھ، یہ انہوں نے کہہ دی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وداؤٹ کنسلٹنگ دی پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، دی چیف الیکشن کمشنر اور دی الیکشن کمیشن آف پاکستان از انٹائٹلڈ ٹو اناؤنس دی ڈیٹ فار دی الیکشنز ان پاکستان۔ یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ انہوں نے کمیونیکیٹ کر دی۔ اب ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی خود سے اس جواب کے بعد انتخابات کی کوئی تاریخ اناؤنس کر۔ اگر تو وہ کر دیتے ہیں تو پھر ایک نیا آئینی بحران جنم لے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ صدر کو یہ لگ رہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے تاریخ دینا ان کا کام ہے انڈر آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن، لیکن چیف الیکشن کمشنر کو یہ لگ رہا ہے کہ سیکشن 57 اور 58 میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں الیکشن ایکٹ 2017، اس کے تحت اب وہ ان کا اختیار ہے ڈیٹ دینا۔ تو اگر یہ کانٹرڈکشن سامنے مزید آتی ہے ابھر کے، تو پھر ایونچولی یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ کے پاس، اور پھر سپریم کورٹ کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فائنڈنگ دینی پڑے گی۔ وہ کیا ہوگی وہ تو تبھی پتہ لگے گا، وہ فائنڈنگ پھر مانی جائے گی وہ بھی تبھی پتہ لگے گا۔ لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ معاملہ فی الحال سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ، سابق وفاقی وزیر قانون نے الیکشنز کے حوالے سے، ان کے خیال میں یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ اب اختیار مثال کے طور پہ اگر ان کا بھی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اختیار کو وہ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی کچھ نہ کچھ تو آئینی قانونی حدود و قیود ہوں گی نا، جس کے اندر ہے کہ انہوں نے وہ استعمال کرنا، یا پھر وہ کوئی انبرائڈلڈ انفیٹرڈ قسم کا اختیار ہے جس کے اوپر کوئی روک ٹوک، جس کی کوئی باؤنڈریز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کی گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی مرضی سے جب چاہے انتخابات کا اعلان کرے نہ کرے۔ یہ ڈیبیٹ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوگی۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے کیا کہا ہے یہ بھی سنیں۔ صرف جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرائیں۔ ہمیں خدشہ ہے کہ آپ ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے 90 دن کو ڈیلے کریں گے، یہ آئین اجازت نہیں دیتا۔ تو سینیٹر صاحب اپنے خدشات کا اظہار کر رہے تھے، اور خدشات ہمارے مہمانوں کے کیا ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے۔ نصیر الدین خان نیئر صاحب ماہر قانون ہے، ہمارے سینئر بھی ہیں۔ نیئر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ لاہور اسٹوڈیوز میں بیرسٹر عامر حسن صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ علی گوہر بلوچ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ، آپ کا بہت شکریہ۔ افضل خان صاحب سابق ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ If I may start with نیئر صاحب۔ نیئر صاحب، آپ سن رہے تھے سابق وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو۔ مجھے یاد یہ پڑتا ہے، اگر ہم تھوڑی سی ذاتی گفتگو بھی کر لیں، مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ سن 2004 میں ابھی جب میں LLB کا طالب علم تھا، تو آپ کے تھرو میری اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کو جنرل سیکرٹری تھے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اینڈ ہی واز اے ینگ بڈنگ لائر اس ٹائم پہ۔ آج آلموسٹ 20 ایئرز ڈاؤن دا لائن، ہی از اے فارمر لا منسٹر پچھلی PDM کی حکومت میں۔ تو آپ کو پتا تھا بڑے ہو کر اتنے ہونے ہار نکلیں گے؟ دیکھیں، ہماری تو گڈ وشز ان کے ساتھ ہی رہی ہیں ڈے ون سے، ان کی پولیٹکس میں بھی۔ باقی سیاست ان کی اپنی ہے، اور قانونی رائے رکھنے کا ہر وکیل کا ایک شہری بھی حق رکھتا ہے،
اور جن دو صاحبان کا آپ نے ایک ذکر دوسرے کیا کی طرف دیکھ کے بات آپ نے ذکر کیا ہے، علی ظفر صاحب بھی وزیر قانون رہ چکے ہیں اور اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی وزیر قانون رہ چکے ہیں، دونوں سینئر لائرز میں شمار ہوتے ہیں، دونوں کی آئین کی تشریح اپنی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب الیکشن کمیشن کے اختیارات کو اس لیے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ یہ ترامیم جن کے ذریعے صدر پاکستان کا لفظ الیکشنز ایکٹ سے نکالا گیا، یہ ان کی تجویز کردہ ہیں اور ان کی وجہ سے پا چکے وہ ہی واز ہیڈنگ دی لا اینڈ جسٹس ڈویژن، جی تو یہ انہی کے بیبی ہے، جی انہوں نے تو اسے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ وچ لا از دی سپریم، کانسٹیٹیوشن اور دی سب لیجسلیشن اور سبسیکوینٹ لیجسلیشن۔ کانسٹیٹیوشن عام انتخابات کے لیے دو ہی ڈیوریشنز کا یا مدت کا تعین کرتا ہے، ایک 60 ڈیز ہے اور ایک 90 ڈیز ہے۔ جی یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے، آپ نے اشارتاً بات کی، سمجھتے آپ بھی ہیں کہ انفیٹرڈ انبرائٹلڈ یہ فری ہینڈ الیکشن کمیشن کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ الیکشن کمیشن برس برس یا مہینوں الیکشن نہ کروائے اور جب جی چاہے کروائے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ اب 60 اور 90 ڈیز کی جو ڈیوریشن ہے یا لمیٹیشن ہے، اسے بھی کانسٹیٹیوشن نے ڈسٹنکٹلی ڈیفائن کیا ہے۔ آرٹیکل 48 کلاز 5 میں اگر پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ اسمبلی ڈیزالو کرتا ہے تو وہ ہی شیل اپوائنٹ اے ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں تو کنسلٹیشن ود الیکشن کمیشن سے یا چیف الیکشن کمیشن سے ذکر بھی نہیں ہے، یہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے۔ پریزیڈنٹ کے اس اختیار کا ابھی اس کیس میں تو یہی ہوا نا، اپون دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر صدر نے اسمبلی، میں یہ کہتا ہوں اب 90 ڈیز میں پریزیڈنٹ از خط میں چیف الیکشن کمشنر ٹوٹل اپوزٹ کہہ رہے ہیں اس کا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ میں یہی بات کر رہا ہوں سر، ایک لیٹیگیشن پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ہو چکی اور ایک فیصلہ آ چکا ہے۔ ایک میں گورنر صاحب نے ڈیزالو کیا تھا ایڈوائس پہ، ایک ایڈوائس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی وقت گزرنے کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہو گئی۔ پریزیڈنٹ کے اختیار کو تاریخ دینے کو اس صورت میں سپریم کورٹ نے پرزرو کیا کہ پریزیڈنٹ نان اینٹیٹی نہیں ہے، وہ صوبائی اسمبلیوں کا انتخاب تھا، یہ نیشنل اسمبلی کا انتخاب ہے۔ جو چیئرمین الیکشن کمیشن کے لیٹر سے تاثر ملتا ہے، وہ میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کیونکہ میں اپنے الفاظ انہوں نہیں پہنا سکتا، لیکن ایسے ایز اف پریزیڈنٹ از نان اینٹیٹی اینڈ ہیز نتھنگ ٹو ڈو with the business of giving elections schedule or the election program۔ کی طرف بھی جانا ہے، آپ کی رائے میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان صدر نہیں کرنا؟ صدر نے کرنا، صدر نے کرنا، ڈن ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں دونوں الیکشنز ایکٹ سے باہر نہیں کرتا، نہیں کرتا آپ کہہ رہے ہیں، اور اگر یہ کانٹرڈکشن ہو بھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سنس کانسٹیٹیوشن از دا سپریم لا تو اس کو فالو کیا جائے۔ اور اگر آئے گا تو پھر اگر ایشو بنتا ہے کہ الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ کی دی ہوئی تاریخ پہ الیکشن کروانے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر سپریم کورٹ ہی اس بات کا فیصلہ کرے گی، وہ کسی کی پٹیشن پہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس سے پہلے کہ میں دونوں مہمانوں کے پاس جاؤں جن کا تعلق پولیٹیکل پارٹی سے، میں اس سے پہلے جو سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے افضل خان صاحب، ان کا بھی اوپینین لے لوں۔ افضل خان صاحب، نیئر صاحب کی رائے آپ نے سن لی، آپ کی کیا رائے؟ انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا، اور آپ خود بھی چونکہ لا گریجویٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آئین کو کوئی بندہ سرپاس نہیں کر سکتا، کوئی ایکٹ سرپاس نہیں کر سکتا، اور کجا یہ ایکٹ جو 9 10 11 MNAs وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا پاس کر رہے ہیں۔ دیز آر آل ان مائی ویو بیڈ لاز جو اسپیسیفک مقاصد کے لیے، اور وہ مقاصد کیا ہیں کہ الیکشن سے فرار، 14 مئی سے الیکشن سے فرار، اور ابھی 90 دن سے الیکشن سے فرار، پھر ان کے جو نمائندے ہیں یا ان کے جو سائیڈ لینے والے لوگ ہیں وہ 9 مہینے کی بات کرتے ہیں، اور میں پھر کہتا ہوں کہ 9 سال کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو ہم جو پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن اس وقت فلی کیپیبل ہے کہ 60 دن میں الیکشن کرے۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن
وہ سیاسی لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا جو ایکس وائی زی نے ان کو نوکری دی ہے، اور وہ آئین کے کو بھی. اور میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اور پاکستان میں ایک پریزیڈنٹ ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. وہ بڑے ہیں. میں اس کو مثال ایسے دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی توسط سے عام آدمی کو بھی سمجھے کہ ایک گھر کا سربراہ ہے، باپ ہے. ایک بیٹا اس کا کہتا ہے کہ جی میں تو تمہاری بات نہ سنتا ہوں، نہ مجھے ضرورت ہے. اور ان کی یہ اب تک عظمت ہے، شرافت ہے کہ انہوں نے اس کو آگ کرنے کے بارے میں بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے خط لکھ دیا لا منسٹری کو کہ آپ اس کی وضاحت دے دیں. اور اس کی وضاحت بھی یہی ہوگی جو نیئر صاحب نے کی کہ جب تک 2/3 میجارٹی نہیں ہو اور آئین کو تبدیل نہ کیا جائے، یہ پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے. اور اگر کوئی پاکستان میں وزیر اعظم کو یا صدر کو یا اداروں کو ہاسٹیج بنانا چاہتا ہے تو اٹ از ناٹ ان دی نیشنل. تو آپ کی رائے میں اس کا مطلب ہے، آپ کی رائے یہی ہے جو نیئر صاحب کی رائے ہے، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدر کا اختیار ہے کہ وہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کرے. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کو اگر اختیار ملا ہے تو کس نے دیا؟ ایکٹ نے. تو ایکٹ سپریم ہو سکتا ہے کانسٹیٹیوشن سے؟ یہ تو یار اندھا چھوٹا بچہ ان پڑھ بھی سمجھتا ہے کہ آئین سپریم ہے اور آئین میں بالکل صاف لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کی رائے آگی. میں ذرا دوسرے مہمانوں کو بھی ایڈ کر لوں آپ کی اجازت سے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، تو چیف الیکشن کمشنر کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ میرے خیال سے یہاں پہ بچے سمجھ سکتے ہیں لیکن بڑے نہیں سمجھ رہے، اسی لیے ملک کا یہ حال ہے. دیکھیے اصل میں مصیبت یہ ہے کہ ہر بندہ، میں آج کل جو تھوڑے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سارے آئین اس طرح پڑھ رہے ہیں، لے پرسن، میں جو لا ایکسپرٹس ہیں ان کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے تو کام ہے، لیکن لے پرسنز ہیں، ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ایون پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں جن کا لا گریجویٹ بھی نہیں ہے، اور دھڑا دھڑ آج کل 48(5) پڑھ رہا ہے، کوئی فلاں آرٹیکل پڑھ رہا ہے اور پھر سمجھا رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. دیکھیے جس ملک کا المیہ یہ ہو کہ جہاں پہ جنگ یہ ہے کہ صدر پاکستان ایک طرف کھڑا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک طرف کھڑا ہے، اتنی پولرائزیشن ہے آپ کے پولیٹیکلی یہاں پہ اس وقت کہ کوئی بھی فرد، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بھی شخص ہے وہ بڑا غیر جانبدار ہو کے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. اس کا ضرور نہ ضرور ٹلٹ ہے کسی طرف. ہم تو پولیٹیکل ورکر ہیں، پارٹیوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے سو کالڈ ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ ہوں گے یا ویسے لوگ ہوں گے، وہ بھی کوئی نہ کوئی ٹلٹ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے الیکشن پاکستان کے اندر نگران حکومت کے تحت ہو رہے، پہلے بھی ہوئے ہیں. صدر زرداری کا کیا اختیار تھا؟ کس دن انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلوایا تھا کہ آئیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر کے میری اختیار بات نہیں تو سن لینا، جس تفصیل سے سنی ہے سب کی، کہ کیا کب صدر نے بلایا تھا. یہ کوئی صدر الوی پہلے تو نازل نہیں ہوئے صدر، وہ بھی ہیں. اچھا اب صرف آپ دیکھیں، نہ صدر ممنون بلاتا ہے نہ صدر زرداری بلاتا ہے. اب یہ صدر کے بلانے کی وجہ. دوسری بات یہ کہ یہ صدر صاحب 9 سپٹمبر کو اپنا عہدہ ختم ہو رہا ہے. کون سا یہ؟ اچھا میں نے کہا پولیٹیکل لائرز میں تقسیم تو علیحدہ، آج تو آپ کی جوڈیشری تقسیم ہے. کسے نہیں پتا یہ جج بیٹھے ہوں گے تو کس کی مرضی کا فیصلہ آئے گا؟ مجھے نہیں. یہ جج آپ کو پتا ہے، آپ کو سارا پتا ہے، آپ اظہار نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. یہ بندیال صاحب کا کسے نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، عمران خان کو نہیں پتا، جو کہتے ہیں کہ ذرا پوچھو بندیال کیا کر رہا ہے. اس نے ابھی تک کیوں نہیں سو موٹر لیا؟ سر آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا. آپ لوگوں کو اگر لگتا ہے نا، پی ڈی ایم کو خاص طور پر میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ انہیں لگتا ہے کہ 16 ستمبر کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے میری احتشام سے فیصلے وہی آئیں گے جو آئین اور مطابق آنے چاہیے. یہ امیدوں کا پہاڑ مجھے لگتا ہے ٹوٹ جائے گا. میں اس طرف ہوں کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے. میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ جو صدر پاکستان بجائے فادر فگر کے یا جو سمبل آف فیڈریشن ہے وہ بننے کی بجائے روز ایک نیا چسکا لے اور پاکستان کے اندر جو کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس صدر. اب تو ہمیں اتنی بحث کی ضرورت نہیں، انہوں نے لا منسٹری سے ایڈوائز مانگی، انہیں مل جائے گی، پھر وہ اس پہ عمل کرنا چاہیے نا انہیں، کیونکہ جو آرٹیکل سارے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. میں رائے بھی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ ان کا جو بھی رول ہے اس کے اوپر آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کی رائے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، جی میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ it is none of the business of the President of Islamic Republic of Pakistan to interfere
in the regarding the date of the election. देखिए, ये मैं उनका कोई इतना- काम ही नहीं नहीं, है। जरदारी साहब ने नहीं किया था, आपने उनका कोई काम ही नहीं। मैं एक्सट्रीम्स के ऊपर जाने का ना तो मैं आदी है क्या आपका मेरी बात मौक़िफ़ क्या है? सुनिए, फिर ये तो किसी बता का अगर ये मौक़िफ़ इतना एक्यूरेट होता और मेरे इजहार करने से आप सारे मान लेते तो मैं अभी इजहार कर देता। सर मनिए ना मनिए बात दी गल है, तुसी दसो ते सही, तुसी चाहते की हो। मेरी सुन बात सुने, आपकी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वे क्या है? फॉरवर्ड। आपने निगरान, एक सेकंड जी अफजल साहब, एक सेकंड, आपने प्राइम मिनिस्टर को क्यों हटाया है? फिर शहबाज शरीफ को बैठे रहने देते, वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, अलवी साहब एक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसका मतलब है कि आप सारा गैर जानिबदारी का तासुर एक टाइगर फोर्स के सदर के जरिए खत्म करना हम चाहते हैं। अलवी साहब को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे, वी टॉकिंग अबाउट द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इसमें गैर अहम है इलेक्शन आपके कमीशन साथ ऑफ प्रेसिडेंट पाकिस्तान। बात है, एक सेकंड जी अफजल साहब, एक सेकंड जरा सांस ले लें। मेरे ख्याल से जरदारी साहब की बात करना चाहता हूं। ये इलेक्शन कमीशन मैं आ रहा हूं से आपके पहले वही थे प्रेसिडेंट, मैं बताना चाहता हूं। इलेक्शन आप बता दीजिएगा जी, जरूर बताइएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये काम है, उसे लेकिन करने आपको जवाब दें। दे मेरे देना ख्याल से कि अलवी साहब का रोल आईन इतना सुप्रीम पॉजिटिव है या एक्ट? 5 साल रहा नहीं है, अब उनसे या आपने देखो, आखिरी सम्राट के पीछे 16 चले, दिनों में क्या चले, करवा लेना है? चले, क्या ठीक वो है, मैं प्रेसिडेंट आपकी ऑफ तरफ पाकिस्तान आता हूं बनना वापस। चाहते हैं? ये बेमकसद बहस है। अफजल साहब आप अगर ये 16 क्विकली दिन कुछ नहीं कहना है, जब चाहते तक नई असेंबली नहीं बनेगी यही सदर रहेंगे। 16 दिन नहीं है, आप किस खुशफहमी में है? ये कौन सा कानून आपने पढ़ा है? कौन सा अफजल आइन साहब आपने पढ़ा आप है? मुझे ना साहब, चैलेंज मैं आपको एक करें, चीज बता दूं, आप मुझे चैलेंज ना करें, आप अपने मैं आपको मौके पे चैलेंज अपनी कर रहा बात हूं, करें। मुझे बताएं कि मुद्दत ये उनकी प्रेसिडेंट 9 को को आप खत्म कैसे हो रही है, अब करेंगे? भले वो चलाने 10 साल कराएंगे में आप। जितनी मुद्दत उनकी बढ़ेगी उन्हें वो भी जब तक खैराती टाइम ही असेंबली मिलेगा, नहीं जैसे आएगी, जब इस तक- निगरान हुकूमत जब को तक खैराती टाइम असेंबली मिलेगा नहीं आएगी, आफ्टर 90 डेज। इसी तरह अलवी साहब को भी खैराती टाइम मिलेगा। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन चलें की एक कौन सी बात सेकंड है? अपनी अपनी बारी पर बात वही मैं कह रहा हूं, मैंने तो नहीं उनसे की है, उन्होंने मेरी बात को उनका भी कमेंट मुझे किया। ले लेने दें। कमेंट के बाद मैं फिर जाऊंगा अली और बलोच साहब के पास, वो काफी देर से खामोश है। अफजल साहब अगर आप क्विकली अपना कमेंट देना चाहते हैं 1 मिनट में तो दे मैं दीजिए। आपको इतना बताना चाहता जी। हूं कि तारीख को सही सिमत में रखने के लिए मैं किसी सियासी जमात का आदमी नहीं हूं, लेकिन हक की बात करूंगा, अल्लाह की कसम करूंगा, ना किसी से खौफ ना किसी से तमा। अब मैं आपको बता दूं कि सदर जरदारी की जो पीपीपी की हुकूमत थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इतना सपोर्ट किया कि हमने इलेक्शन के जो वोटर्स लिस्ट थे उसमें से 36 मिलियन बोगस वोट निकाले, जो डबल वोट थे या डेड वोट्स थे। और उसके अलावा उन्होंने हमें पूरी सपोर्ट की उस हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन को। 36 मिलियन और तो हमारी वोटर नहीं है। सुगरा इमाम कमेटी में कोई 164 मीटिंग्स हुई, उसमें ये ईवीएम और सीज पाकिस्तानी और हर स्टेप के ऊपर पीपल्स पार्टी की जरदारी की हुकूमत और प्रेसिडेंसी, चूंकि इलेक्शन कमीशन किसी वजीर आजम के नीचे नहीं होता, हमारा सरबराह या बड़ा प्रेसिडेंट ही होता है। मैं उसकी, चूंकि उस आदमी ने एक पॉजिटिव किरदार अदा किया है, मैं उसको मेंशन करना चाहता हूं। और उसकी वजह से हमने ईवीएम भी बनाई थी, पाकिस्तान के अंदर बनाई थी, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों ने बनाई थी। और ये तमाम चीजें अचानक हमें पता चला जब हम 2013 ठीक हो गया सर, चले मैं कि वो तमाम चीजें किसी को सूट नहीं करती। सर जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸਰ, मैं ਉੱਥੇ आ जाता, ਤੁਸੀਂ अपनी मर्जी ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ टाइम दे देना फिर। नहीं कोई ऐसा मसला नहीं, आपको देते हैं टाइम, शो पड़ा है, थोड़ा सा हौसला सब्र रखें। मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। अली गौर बलोच साहब के जरा ओपनिंग रिमार्क्स ले लें, अभी तक उनके वही नहीं आए। मेरी बात भी काट रहे थे, मैं तो तहम्मुल से उनकी सुनी है। चलिए सर, आप तो सियासतदान है, अगर आपकी बात कोई काट भी दी है हम तो आदी हैं जी इस चीज़ की, हम तो एहतजाज भी ना करें, छोड़ दें एहतजाज, बिल्कुल ठीक। ना करें। अली गौर साहब, अली गौर साहब जी फरमाइए। बलोच साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि यकीनी तौर पर यहाँ पर बड़े ज़हीन फ़तीन लायर्स, और मैं तो एक अदना सा सियासी कारकुन हूँ, ज़ाहिर है उस पर राय में बात भी करूँगा। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, हम सियासी पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी हो, दीगर पॉलिटिकल पार्टी, ज़ाहिर है हर पार्टी अपने तय कोशिश करती है इलेक्शन के लिए, कामयाबी के लिए, वो हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है कि मुझे वो टाइम भी याद है कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन बेशुमार लेटर्स लिख रहा था एक प्राइम मिनिस्टर को कि भाई खुदा के लिए आइन का तकाजा ये है, दोबारा इलेक्शन जो है नई हल्का बंदियों पे होने हैं, तो आप मर्दमशुमारी करवा दो। और वो प्राइम मिनिस्टर अपने तकब्बुर और गरूर में बैठा हुआ वो लेटर फाड़ फाड़ के शायद रद्दी की टोकरी में फेंक रहा था, और वो ये समझता था कि वो खुद कानून और आइन से बालातर है।
وہ وہی کچھ کرے گا، قانون کے ساتھ کھلواڑ جو وہ چاہے گا. پھر آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں آپ نے سیالکوٹ والے الیکشن بھی دیکھے اس ٹائم میں، جہاں پر کہ ڈبے چوری کیے گئے، ووٹ چوری کیے گئے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے قومی اسمبلی سے ایک پارٹی استعفے دے کے باہر آئی، باہر جانے کے بعد پھر اس نے عدالتوں میں گئی کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں. پھر اس کے بعد اسپیکر کے پاس گئے، ہمارے استعفے منظور کیے جائیں. پھر اسی اسپیکر کے پاس گئے کہ آپ ہم اندر آنا چاہتے ہیں. تو یہ سارا بھی آئین کے ساتھ کھلواڑ تھا. ایک فرد واحد یہ پکارتا رہا کھڑا ہو کر کہ ہاں اسمبلیاں میں نے توڑی ہیں اور میں نے ہی مطلب میری خواہش پر ٹوٹی ہیں، لیکن مجھے پنجاب کے الیکشن کی تاریخ چاہیے، کے پی کے الیکشن کے اوپر مجھے کوئی خاص کنسرن نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تقاضے کیا ہیں، کیا آئین کسی فرد واحد کی سیاسی خواہش کے لیے بار بار اسمبلیوں کو اور ان چیزوں کو کھلواڑ بنا سکتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. آئین میں تو بلوچ صاحب، آئین میری گزارش سن لینا. جی جی جی، آئین تو اس بات کی بھی اجازت دیتا رہا ہے کہ ایک شخص ہر حلقے میں کھڑا ہو جائے، کیونکہ اس کو آئین اختیار دیتا ہے. ٹھیک ہے، آئین نیت ٹھیک بھی ہے. دیکھتا ہے اختیار کے ساتھ کہ دراصل آپ پاکستان کے ہر حلقے میں کھڑے ہو جائیں اور بار بار الیکشن سسٹم کو اور جمہوری سسٹم کو صحیح ہو گیا. کوئکلی اگر کیونکہ مجھے پھر بریک کی طرف جانا ہے. علی گور، ہاں علی گور بلوچ صاحب آج یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. بات تو میں سن لیں. مجھے میری بات پلیز ختم کرنے دیں. جو لوگ آج یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، ہم تو سیاسی پارٹی ہیں، ہم تو کہتے ہیں 90 دن میں الیکشن کروائیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں. ہم تو اسمبلیوں سے باہر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن کا کام ہے، اگر صدر کو قانون اور آئین اجازت دیتا ہے اور وہ الیکشن کمیشن اور وہ آپس میں طے کر لیں. اگر کل کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے وہ کر لے. 90 دن میں الیکشن ہو، 95 دن میں الیکشن ہو، ہم تو الیکشنوں کے لیے تیار بیٹھے. اور اگر 95 میں بھی نہ ہو تو سر دیکھیں الیکشن تو الٹیمیٹلی ہونے ہیں، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں میرا خیال ہے کہ حلقہ بندیوں کے فوراً بعد الیکشن ہو جائے. اچھا ٹھیک چلیں. بہرحال آپ نے اپنا تجزیہ تو دے دیا. میں ذرا بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس. سر میں آتا ہوں واپس، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. الیکشنز کے حوالے سے گفتگو ہم کر رہے ہیں. ایک شاٹ ہے مصدق ملک صاحب کا جس میں وہ الیکشنز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدر نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے. ابھی حال ہی میں انہوں نے کہا ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر نے کرنا ہے اور الیکشن کمیشن کی مشاورت سے کرنا ہے. تو پھر کانفلکٹ تو ود ان دا پارٹی بھی ہے. چلیے، مصدق صاحب بڑے سمجھدار اور زیرہ انسان ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، سلجھے طریقے سے بات کرتے ہیں. ان کا انداز فکر اپنا ہے، دوسرے لوگ تو شاید اس سے اتفاق بھی نہ کریں. لیکن ایک بات مصدق صاحب سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ان کی جماعت یا پی ڈی ایم کی حکومت جلد انتخابات میں یقین رکھتی تو یہ انتخابات 60 دن میں بھی ممکن تھے. چلیے پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کو چھوڑ دیجئے، آپ کی 20 ریزرویشنز تھیں. جب نیشنل اسمبلی اور 2 صوبائی حکومتیں اپنی میعاد کے اختتام کو پہنچ رہی تھیں اور اس سے چند دن قبل سینسس کو نوٹیفائی کر کے 120 ڈیز کی ڈیلے کا اہتمام کیا گیا، اس کے بعد صرف جب اسمبلی کی مدت میں 2 یا 3 دن رہتے تھے، کوئی شخص یہ بتا دے کہ اس کے علاوہ اور اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی کیا وجہ تھی کہ الیکشنز 60 دن کی بجائے 90 دن پہ چلے جائیں. اب اگر ان دنوں کا وہ آئینی طور پہ اگر پرمیسیبل تھا تو نہیں اس میں کوئی قباحت تو نہیں، ایک پولیٹیکل موریلٹی بھی ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشنل جسٹیفیکیشن ہے. یہ تو دوسری سائڈ پہ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، تحلیل کر دیں. پی ٹی آئی نے پنجاب میں کے پی کے میں کیوں کی، لیکن آرگیومنٹ یہی تھا کہ آئینی طور پہ کر سکتے تھے تو کر دیں. میں عرض کرتا ہوں ایفیکٹ اس کا کیا ہوا 3 دن پہلے ڈیزالو کرنے کا، کہ ڈیوریشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی 90 ڈیز پہ چلی گئی کہ 90 ڈیز تک الیکشن ہو سکتے ہیں. 120 ڈیز وہ سینسس میں لے گئے. 210 دن کے گریس پیریڈ کا فار دی کنٹینیوشن آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ. تو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ایک طرح سے اس کا ایک قانونی اور آئینی جواز پیدا کر کے گئی ہے. اب آ جائے جو کرنٹ ایشو ہے، بالکل منیمم سا ہے. 2 پرائرٹیز ہیں،
with the election commission. Delimitation or election, जी which comes first जी and which is more practicable and which is more akin to the democratic values. एक हिस्सा पहले भी बात की है, डिलिमिटेशन का एक हिस्सा जो असल आईनी तकाजा है वो तो इस वक्त नामुमकिन है। सूबों में कौमी असम्बली की नशिस्तों की असर नौ तकसीम इस वक्त मुमकिन नहीं है। इंतखाबी हलकों की तादाद वही रहेगी। सही है। इंतखाबी ज़्यादा ये होगा कि आप आबादी की असर नौ तकसीम कर दें कि एक गाँव से निकाल के दूसरे में डाल दें, राइट ऑफ वोट सबको मिलेगा। अब जो दूसरा इशू है कि अगर इलेक्शन पहले होते हैं तो उनके लिए 90 दिन की मियाद शुरू हो चुकी है, खा वो इलेक्शन कमीशन डेट दे या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी है कि हु शैल अपॉइंट द डेट फॉर इलेक्शंस, प्रेसिडेंट और द इलेक्शन कमीशन। आपकी राय है कि प्रेसिडेंट? ये मेरी राय यही है। ठीक। तो ये सिर्फ दो इश्यूज पे बात है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को पॉलिटिकल पार्टीज ने और दो आईनी अदारों ने, प्रेसिडेंसी एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे ओवर प्रोजेक्ट कर अभी दिया तो है जाएगी कि ओवर प्रोजेक्ट कर अभी दिया और है, जाएगी। और कर दिया है और कि इस वक्त कहते हैं ना चीजें एक रिकंसाइलेबल पोजीशन पर नहीं है। सही। एक्सट्रीम मैं जरा उसके बाद फिर आते हैं, एक लफ्ज़ की बात जी करते हैं। सर। जैसे आपने बात की है इन दोनों इश्यूज पे कि डिलिमिटेशन पहले या इलेक्शन पहले और हु शैल अपॉइंट द डेट, ये दोनों इश्यूज अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा और किसी के पास इनका हल नहीं है, क्योंकि सियासी जमातें तो एक टेबल पे बैठने को तैयार नहीं। ठीक है, मैं उसके बाद ज़रा पॉलिटिकल डिस्कशन पे आता हूँ। बैरिस्टर साहब से भी और अली गौहर बलोच साहब से भी तफसीली तौर पर, और मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन ये जो नैयर साहब ने बात की, अफजल साहब, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये अब इवेंचुअली दोनों इशू सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी, तो आपके ख्याल में भी अब सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी? और उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आप मामलात स्मूथ होते हुए देख रहे हैं, या उसके बावजूद बहरान आपको लगता है कि जारी रहेगा गिवन द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो? एहतिशाम, मैं नाउम्मीद होने वालों में से नहीं हूँ, और अल्लाह ताला ने इसके लिए जो जस्ट रास्ता है अल्लाह वो निकाले। और जस्ट रास्ता ये है कि आइन के मुताबिक, उसके लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक चला जाए। उसमें सियासी जमातें, आपने 14 मई से देखा है आज तक पीटीएम की जमातें एक लफ्ज़ से एलर्जिक हैं, वो इलेक्शन। और इलेक्शन कमीशन में भी उनके नॉमिनीज़ हैं। मैं आपको, चूँकि इलेक्शन कमीशन का मैं नीचे एक अदना सा उसका वर्कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इज़ इन पोजीशन कैपेबल टू होल्ड इलेक्शन विद इन 60 डेज, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब है कैपेबिलिटी की बात। अच्छा, अब पॉलिटिकल विल, इलेक्शन से एस्केप, कहाँ तक आप भागेंगे? और दूसरे के दो रंगी छोड़ दे या करंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा, किसको मालूम नहीं है कि आईन सुप्रीम है? किससे मालूम नहीं है कि मुल्क में सदर बड़ा होता है? फिर बाकी इदारे के ये जो इवन वहाँ पे जब हम बैठते थे प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो हमारे चीफ का 12वां सीट होती थी। भाई तुम दूसरे नहीं हो, तीसरे नहीं हो, 12वें नंबर पे तुम्हारा प्रोटोकॉल है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी शफकत फरमाई कि आपको कहा कि आप आ जाएं, वरना आइन में ये नहीं लिखा कि आपसे बात कर ले। आपने बात रिफ्यूज की, और मुझे यकीन है कि कल उसके पास, आपका क्या ख्याल है, लॉ मिनिस्ट्री क्या जवाब देगी? वही जवाब देगी जो एक क्लियर, और उसमें कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी नहीं है। एक पार्टी है, पार्टियों का एक नहीं तो सर, है अगर लॉ मिनिस्ट्री ये जवाब नहीं देती है, मिसाल के तौर पे लॉ मिनिस्ट्री अगर ये ओपिनियन देती है अपना कि जी वाकई इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत नहीं है सदर से मुशावरत की, और उन्हीं का इस्तेहकाक है इंतखाब की तारीख का ऐलान करना तरमीम के बाद, तो कर दे एहतिशाम। जी जी एहतिशाम, उनको कर लेने दें, उनको कर लेने दें। दुनिया में कितनी जकासाई हो रही है यार। एहतिशाम, पाकिस्तान का भी कोई फिक्र करे कि पाकिस्तान के इमेज के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है। देखो, वोटर का एक राइट है 5 साल के बाद, और तमाम वो लोग जिनको वोट नहीं मिलने का, वो वोट से फरार चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की बड़ी शुक्रिया है कि बड़ी मेहरबानी है, और उनकी रूट्स है पार्टी पे कि वो कहते हैं कि जी अच्छा। और बाकी लोग भी ये कहते हैं कि हाँ, हम मानते तो हैं कि 90 दिन,
جب مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے. حیرانی کی بات یہ ہے الیکشن سیاست میں اکثر یہ ہوتا ہے نا سر, آپ کہہ دیں صاحب. میں ذرا اگلے مہمان پہ جانا چاہوں گا. سیاست میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ سجی دکھا کے کھبی ماری جاتی. کیوں جی ویریسی صاحب ہوتا ہے؟ سر یہ تو ویسے ہی انسانی چلو I like the honesty. دیکھیں جی وہ کہتے ہیں نا کہ فلسفی کو بحث کے اندر سرا ملتا نہیں اور ڈور کو سلجھا رہا ہے. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. ہم بڑے فلسفی کو, ساری قوم فلسفی ہے, ان بحثوں میں الجھ جاتی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. چلیں ایک سوال اٹھاتے ہیں. صدر کا اختیار ہے, بالکل کانسٹیٹیوشن میں ان کا اختیار ہے. جس دن صدر محترم اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کی سمری کے اوپر سائن کر رہے تھے, ساتھ ہی دوسرے لیٹر کے اوپر ڈیٹ دے دیتے, کس نے ہاتھ تھاما تھا؟ 15 دن کے بعد انہیں یاد آیا کہ آئینی اختیار یہ میرا ہے. مجھے نہیں, لیکن بائی پاس ایسے وہ کرتے وہ بھی مناسب نہیں. کیا بائی پاس کرنا؟ مشاورت کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے ہی نہیں. لکھا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کرنی ہے. تو پھر آپ کس طرف ہیں؟ آپ بہت ایکسٹریم پوزیشن لے رہے ہیں. آپ دوسری طرف نہیں لے رہا میں. جس آئینی شک کے تحت آپ کہہ رہے ہیں, اگر وہ آئینی شک انہیں یہ اختیار دیتی ہے تو صدر مملکت کو 15 دن یہ منہ میں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کنگنیاں ڈال کے جو بیٹھے تھے, انہیں کس نے کہا تھا؟ دوسری بات, یہ صدر ہر کام صحیح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ نے بل کسی کو ریجیکٹ کرنا ہے تو 2 نوٹ لے کے ریجیکٹ کر کے ٹھڈا مارے نکال لیں اسے وہاں سے, ایوان صدر سے. آپ کو 10 دن کے بعد یاد آتا ہے کہ میں نے وربلی کسی کو کہا تھا. پولیٹکس کرنا صرف آپ ہی کا رائٹ نہیں, پولیٹکس ہاں تو کریں. ابھی میں نے کہا نا سیاستدان سجی دکھا کے کھبی مارتے ہیں. تو بھائی صدر بھی سیاست سے ہی آیا نا پیچھے. انہیں سیاست کر, اب آپ اس کے سیاست کے ذریعے ریاست کو کنٹرول کرنے. اب الوی کی سیاست اگر کسی جیل کی ڈائریکشنز پہ ہو رہی ہے تو کیا الوی کی سیاست کے اوپر ریاست ناچے؟ پھر سب کو پتا ہے کہ الوی کی سیاست کہاں سے ہو رہی ہے. پھر آپ اتنے حق اور باطل کی باتیں تو نہ کریں یہاں کہ کانسٹیٹیوشن بھی کر رہے تھے نا صاحب کہ یہاں پہ حق کیا ہے اور باطل. میں اس لیے کہتا ہوں, میرا آغاز بھی یہی تھا, میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں, پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن کو ہر بندہ رگیدنے میں لگا ہوا ہے, سپریم کورٹ سے لے کے نیچے ریڑھی والے تک. ریڑھی والا ویسے نہیں توڑ سکتا, وہ ذرا وہ جیسے کانسٹیبل آیا تھا, اس نے جیسی گالیاں بکی تھی وہ گالیاں بک کے کر لیتا ہے. تو ہر بندہ یہ کام لگا. میں سمجھتا ہوں اگر آج بھی سمجھ لیں, ابھی نیّر صاحب نے فرمایا کہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں بیٹھیں گی تو ملک کا بیڑا غرق ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا. الیکشن کمیشن کا فرض ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائے. بیٹھے نا, کس کی ضد پہ نہیں بیٹھتی؟ آپ کو بھی پتا ہے ایک پارٹی ہے, ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کسی کو نہیں ماننا. وہ تو اپنے سینئر وائس چیئرمین کو نہیں مانتا, وہ تو اپنے سیکرٹری جنرل کو نہیں مانتا, وہ تو اپنی ضد کے اندر ایسا انا کے اندر گم ہے. اس بندے کو کسی کو نہیں اس کے ساتھ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ اس بندے کے ساتھ نہیں, ہم نہیں بیٹھنا چاہتے, ہم پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. پولیٹیکل, میں نے آپ سے کئی دفعہ, میں پچھلے پروگرام میں بھی کہہ کے گیا ہوں, ہم نے تو کبھی دروازے بند نہیں کیے. اس بندے کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, اس بندے کے ساتھ نہیں. ارے وہ بندہ بیٹھنا چاہے پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر کے تو ست بسم اللہ. وہ وزیر اعظم تھا, وہ پھر نہیں بیٹھتا تھا. وہ لیڈر آف اپوزیشن تھا, وہ پھر نہیں بیٹھتا تھا. وہ تو بات ٹھیک ہے, آج اس کی شرارت دیکھیں نا. لیکن آج آپ اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ آج اب ادھر جا کے ہم جیل میں تو نہیں بیٹھ سکتے. جب بیٹھنے کا ٹائم تھا اس وقت بیٹھ جاتے. ٹائم گزر گیا. دیکھیے میری اگر بات سنیں, ٹائم نہیں گزرا. وہ آج بھی کسی کو, اگر محترمہ بے نظیر بھٹو کو پارٹی کی لیڈرشپ سے ہٹا دیا تو ہم نے مخدوم امین فہیم کو نامینیٹ کیا. وہ پورے 7-8 سال پارٹی کے افیئرز چلاتے رہے, ان سے بات چیت ہوتی رہی. کیا کوئی شخص ناگزیر ہوتا ہے؟ کیا پولیٹیکل سسٹم کو آگے نہیں بڑھنا ہے یا ملک کی باتوں کو نہیں سمجھانا ہے؟ پیپلز پارٹی کلیئر ہے, 90 ڈیز میں الیکشن ہو. یہ ڈرامے بازی نہ کرے. الیکشن کمیشن ڈرامے بازی کر رہی ہے. وہ تو سر کہہ چکے ہیں کہ 120 دن سے پہلے مردم شماری مکمل نہیں ہو سکتی. سب ڈرامے, ڈی لمیٹیشن وہ کہہ چکے ہیں, نوٹیفیکیشن ایشو کر چکے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ڈرامے, میں کھل کے کہہ رہا ہوں ڈی لمیٹیشن ود ان نو ٹائم ہو سکتی ہیں ان کا. اور اگر 5 سال میں آپ نے الیکشن کرانا ہے اور آپ نے الیکشن ہی نہیں آپ نے کروا سکتے تو پھر آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بریک کے بعد علی گوہر بلوچ صاحب, کیونکہ اگر میں آپ کو ویسی 1 منٹ دوں تو مناسب نہیں ہوگا, میں بریک لے لیتا ہوں, پھر تفصیل سے آپ گفتگو کریں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. علی گوہر بلوچ صاحب, یہ سپٹمبر کی بات بھی اب کھٹائی میں ڈل گئی ہے, وہ اکتوبر میں چلی گئی ہے, نومبر میں چلی گئی ہے. میاں صاحب واپس نہیں آ رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بالکل واپس آئیں گے. ابھی تو آپ نے جو خواجہ صاحب کی بات سنائی ہے وہ بھی سپٹمبر کا ہی ان سے پوچھا گیا.
تو وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ سپٹمبر میں واپس آ جائیں گے. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی مریم نواز صاحبہ بھی اس چیز کی وضاحت کر چکی ہیں اور شہباز شریف صاحب نے بھی بتا دیا. لیکن یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جن عدالتوں کے ذریعے جن کے اندر کے خود تقسیم ہے اور جس طرح سے دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور جس طرح سے ہم بار بار ڈسے ہیں، تو ہمارے تفضیلات ضرور ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب کو انصاف ملے گا، کیا ان کو بھی گڈ ٹو سی کہا جائے گا، یا ان کے ساتھ وہ جو واٹس ایپ پر تھی وہ الفاظ بولے جائیں گے. تو یہ سارے سوالیہ نشان ہیں اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جو پوری قوم کے سامنے ہیں. تو لہذا نواز شریف صاحب اس کے باوجود انشاءاللہ سپٹمبر میں ہی واپس آئیں گے اور آ کر ہماری الیکشن کمپین کو وہی لیڈ کریں گے. اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہماری جو آنے والی الیکشن کمپین ہے اس کو نواز شریف صاحب ہی لیڈ کریں گے. اس بارے میں تو کوئی مطلب ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ مزید کوئی ابہام والی بات. اچھا کبھی کبھی نا محسوس ہی ہوتا ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ وہ خبر ہم دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان نے چاند پہ لینڈ کیا، چندریان 3 جو ہے اس نے لینڈنگ کی ہے چاند پہ، تو وہ جی دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے ٹو لینڈ اوور دا مون، اور پہلا ملک بن گیا ہے کہ چاند کے جس حصے پر لینڈنگ کی ہے وہ جو تاریکی میں ہے اور وہ سرد ہے اور وہاں پر چانسز ہیں کہ شاید واٹر ڈسکور ہو جائے. ہمارے یہاں پہ ابھی ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں انفارچونیٹلی، اور ہم نے مشن سب کا یہ ہے کہ ہم نے آگے نکلنا ہے. کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ کس نے دینی تھی، چیف الیکشن کمشنر نے دینی تھی یا صدر نے دینی تھی؟ میاں صاحب واپس کب آئیں گے؟ ہم بھی اندھیرے والے سپٹمبر میں آ رہے تھے، اب اکتوبر میں آئیں. ہم بھی اندھیرے والے حصے میں نہیں عامر صاحب ہم اندھیرے والے حصے میں اتر گئے ہیں. اترے وہی کہہ رہا ہوں. جی غور صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا. اس ملک میں 2018 کے الیکشن چوری کیے گئے، یہ ایک حقیقت ہے. اس ملک میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو پرائم منسٹر تھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. اس سے پہلے بھی کیا جاتا رہا، گیلانی صاحب کو بھی کیا گیا تھا، نواز شریف صاحب کو بھی کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد ان کو جیلوں میں بند کیا گیا، پھر تمام لیڈرشپ کو دیواروں کے ساتھ لگایا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ ٹھیک ہو گیا سر. اس ماحول میں الیکشن کروائے گئے. Sometimes I really feel میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک بات بیرسٹر صاحب نے سر جلدی بتا کہ چاہے کوئی تجزیہ نگار ہے، چاہے کوئی ٹی وی اینکر ہیں، ایک ٹلٹ جو ہے وہ تسلیم کرے یا نہ کرے وہ اس طرف جاتا ہے، اور ظاہر ہے جس طرف ٹلٹ ہوتا ہے اسی طرف کی باتیں نکلتی ہیں. ہم تو پولیٹیکل ورکرز ہیں، ہم تو ظاہر ہے جب مجھ سے بات ہوگی تو میں پی ایم ایل این کی بات کروں گا، اور یقینی طور پر اپنے ساتھ کی ہوئی اپنی پارٹی. پرابلم یہ ہے، ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا، پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میں بات کروں گا تو میں پی ایم ایل این کی بات کروں گا، لیکن جو ہم بھول جاتے ہیں نا وہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری جو بھی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے وہ کوئی تیسرے چوتھے نمبر پر آتی ہے. میرے خیال میں سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہماری کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے تو آپ اس کے ساتھ لائل ہو سکتے ہیں. لیکن جب ہم تیسرے نمبر کی چیز کو پہلے نمبر پہ کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ سے ایک بات سر میں آپ کو اکیلے کو نہیں کہہ رہا، میں سب کو شامل کر رہا ہوں، اس لیے آپ برا نہ محسوس کریں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا. آپ سے ایک چیز میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی کریں. صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے مساق معیشت کی بات کی تھی جب ہمیں جیلوں میں بند کیا جا رہا تھا، جب ہمیں دیواروں میں چنوایا جا رہا تھا. چلیں سر مجھے اب ٹائم دیجیے گا، پھر آپ شہباز صاحب میں چاند کی گل کر رہے ہیں، میں ادھر چاند وہ بات کر رہا ہوں کہ چاند کی بات ہم پھر گھوم پھر کے وہ پرانی باتوں پر آتے ہیں. کوئی تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ پروڈکٹیو گفتگو بھی ہونی چاہیے. نان ایشوز میں اتنے ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ جو اصل ایشوز ہیں وہ تو کہیں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. دیکھیے احتشام صاحب اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، اس وجہ سے ہوں کہ میں اس ملک کا شہری ہوں، اس سماج کو بدلنا چاہتا ہوں. اس لیے نہیں کہ میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں تو میں شہری ہوں، شہری ہونے کی وجہ سے میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، پہلی بات. اچھا جب میرا یہ ہوگا مطمع نظر اور میں پارٹی کے اندر بھی بات کروں گا تو میں پھر ہر فورم پہ بات کر سکوں گا پارٹی کے ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جب سے بیٹھا ہوں میں یہی بات کر رہا ہوں، میں نے ایک کوئی آپ مجھے کہتے ہیں نا ایک سٹانس نہیں، اس میں ایک سٹانس والی بات ہی نہیں ہے.
प्रेसिडेंट अगर चाहता है इलेक्शन करवाए, काम है 90 डेज में इलेक्शन होना। हाउ जो कैन वी सेट करवाएगा। द प्रायोरिटीज राइट? सॉरी तरजीहात दुरुस्त कैसे होंगी हमारी? सर, तरजीहात दुरुस्त होने के लिए आपको पूरा व समाज का रुख और इसके सोचने का अंदाज बदलना पड़ता है। मेरे ख्याल में जब ये हम कह सकेंगे, अभी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे बलोच साहब, जब हम पॉलिटिकल लीडरशिप को भी कहने की जरूरत रखेंगे ना कि इन्हीं रास्ते पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। पॉलिटिकल लीडर ने अगर इलेक्शन को लीड करना है तो उसे जेल से नहीं जाना चाहिए, उसे इधर बैठना चाहिए, उसे यहाँ जद्दोजहद करनी चाहिए, उसे बेस्ट, उसे जितना मर्जी बायस हो, उसे फांसी भी मिल चलें, रही ये भी हो, आप- उसे अदालतें छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आसिफ जरदारी की तरह 13 साल अपनी जवानी की जेल में गुजरे तो रहना चाहिए। ये बात होनी चाहिए। बातें ये तरजीहात तब होंगी जब जो बात हम सोचते हैं उसका इजहार करने की जरूरत ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। नहीं साहब, तरजीहात कैसे दुरुस्त होंगी? जब तक सियासी जमातें एक अदारे की शक्ल इख्तियार नहीं करती, सियासी जमातें अपने अंदर जमहूरियत नहीं लाती, सियासी अदारे बनने के बाद ये तसव्वुर ख़त्म नहीं करती कि ये एक शख्स की जमात है। यहाँ तो सियासी जमातों के नाम क़यादत के नाम पे रखे गए हैं और उसी नाम से बुलाए और पुकारे जाते हैं। जब तक आप ये माहौल ख़त्म नहीं करेंगे, सियासी कारकुन में बालिग नजरी नहीं आएगी, सियासी जमातों में जमहूरी नहीं आएगी, तो जमहूरियत नहीं आएगी तो कौम को भी जमहूरियत नहीं मिलेगी। जमहूरी अमल रवां होगा तो पॉलिटिकल अवेयरनेस और बढ़ेगी, लोगों को राइट्स ठीक है का सर, मुझे इजाज़त एहसास दीजिएगा, होगा 1 मिनट और रह अदराक गया। होगा। अफजल खान साहब, आपके रिमार्क्स आखिर में। बात यह है कि इस वक्त अगर हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि मुझे अभी तो उन्होंने 16-17 महीने की 13-14 जमातों ने हुकूमत की और जो उन्होंने कारहाय नुमायां सर अंजाम दिए तो उसकी वजह से वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो आइन के तकद्दुस को बरकरार रखते हुए सबके दरमियान में ऐसे खड़े हो जाएं जैसे अब्दुल वहीद काकड़ खड़े हुए थे और उन्होंने एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ कौम को लेकर गए थे। देखो, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की इज्जत है तो हमारी आपकी इज्जत है। सबसे पहले आपने बिल्कुल सही बात की, इस्लाम है, पाकिस्तान है, उसके बाद सियासी जमातें हैं और सियासी जमातें को भी अल्लाह ताला खैर की तौफीक अता फरमाए, इसलिए कि आज ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका। अलीगौर बलोच साहब, बैरिस्टर साहब, नहीर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर मैं बस यही कहूँगा कि मेरे ख्याल में सबको अपने जो मिसाल के तौर पे जो भी एफिलिएशन है किसी की, उसमें से बाहर निकल के एक पाकिस्तानी की हैसियत से सोचने की ज़रूरत है। और अगर ये होता है तो फिर मेरे ख्याल में हम अपनी तरजीहात, क्योंकि अभी हमारी तरजीहात हमारी अपनी 1.5 ईंट की मशक़त के मुताबिक हम सेट करें, उसमें से बाहर निकलेंगे, फोकस क्लियर होगा, विजन बड़ा होगा, तो उस हिसाब से तरजीहात सेट होंगे। शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखो। अल्लाह। थैंक यू।